اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ جب قدرت قہر برساتی ہے تو پھر چرند پرند، انسان و حیوان سبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت انسان عقل و شعور کے بلبوتے پر قدرت کی سختی کو برداشت کر لیتا ہے، تاہم جنگلی حیات اکثر اس کا سامنا نہیں کر پاتی۔ آج کی اس انوکھی ویڈیو میں ہم آپ کو جنگلی جانوروں کے ساتھ پیش آئے ایسے واقعات بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کچھ جانوروں کی قسمت بھی انسانوں کی طرح اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ مصیبت کے دنوں میں جانوروں پر کیا کچھ بیتتا ہے، آئیے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیبی سلوتھ۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بندر سے مشابہت رکھنے اور درختوں پر بسیرا کرنے والے اس انوکھے جانور کی جسے سلوتھ کہا جاتا ہے۔ ایک بار ایک سلوتھ ساحل کے قریب ایک چٹان کے بیچوں بیچ پھنس گیا۔ یہ ساحل امریکی ریاست کوسٹریکا میں واقع ہے۔ سلوتھ کے خاندان والے شاید اسے بھول کر یہاں اکیلا چھوڑ گئے، جس کے بعد یہ بیبی سلوتھ نادانی میں چٹانوں کے درمیان اٹک گیا۔ سمندر کی لہریں اور موسم کی سختی اسے پریشان کرنے لگی اور سلوتھ نامی اس کیوٹ جانور کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اس مشکل سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ قدرت نے اسے عجیب کشمکش میں ڈال رکھا تھا۔ اگر چند گھنٹے اور ایسی صورتحال برقرار رہتی تو اس کا بچ پانا ناممکن تھا، لیکن مورگن نامی اس شخص نے قریب سے گزرتے ہوئے معصوم سلوتھ کو دیکھ لیا اور اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے اسے نہ صرف چٹانی پتھروں سے باہر نکالا، بلکہ مورگن مصیبت زدہ اس جانور کو اپنے گھر لے آئے، اس کی دیکھ بھال کی اور بعد ازاں اسے ایک آرگنائزیشن کے حوالے کر دیا، جس کے بعد یہ سلوتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ لائٹننگ سٹرائک۔ ناظرین گرامی، اب ذکر کرتے ہیں چند بدقسمت بھیڑ بکریوں کی جنہیں ایک قدرتی آفت نے آ لیا۔ یہ ویڈیو ایک نامعلوم شخص کی جانب سے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رات کے وقت موسم شدید طوفانی ہے، بارش برس رہی ہے اور آسمانی بجلی کڑک کر ماحول کو مزید دہشت زدہ بنا رہی ہے، جبکہ سڑک کے کنارے کھڑے ایک ٹرک کے نیچے چند بھیڑ بکریاں موجود ہیں۔ اچانک سے آسمانی بجلی ٹرک پر آ گری، جس سے اس کے نیچے موجود جانور بھی لقمہ اجل بن گئے۔ اس ویڈیو نے انٹرنیٹ پر بیشتر افراد کو رنجیدہ بھی کیا۔ کیا آپ بھی اس افسوسناک واقعے سے افسردہ ہوئے ہیں؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ ڈاگ ان آئس۔ معزز دوستو، آپ نے فلموں اور ڈراموں میں انسانوں کو برفانی علاقوں میں برف کے درمیان پھنسا دیکھا ہوگا، لیکن کیا ہو جب ایک انسان کی بجائے ایک کتا برفیلے علاقے میں پھنس جائے؟ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کتا برف کی چٹان پر سمندر کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ یہ نہ جانے اس جگہ کیسے پہنچا، مگر یہ ایسی صورتحال میں تھا کہ نہ تو آگے جا سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے۔ اگر یہ پانی میں چھلانگ لگاتا تو برفیلا پانی چند لمحوں میں اس کی جان لے لیتا، کیونکہ یہ کتا کسی عام برفانی علاقے میں نہیں بلکہ سائبیریا کے برفیلے ٹھنڈے سمندر میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ برفیلا سمندر اس قدر بے رحم ہے کہ اگر غلطی سے اس کے اندر انسان گر جائے تو چند منٹوں میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے پاس سے گزرنے والے ماہی گیروں کی نظر اس پر پڑی اور انہوں نے اس کتے کی مدد کا سوچا۔ ماہی گیروں نے ایک رسی کی مدد سے کتے کو باندھ کر اپنی کشتی میں کھینچ لیا اور بعد میں کنارے پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ اچھے طریقے سے جی سکے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مطلب اور فائدے کی متلاشی اس دنیا میں ابھی بھی انسانیت باقی ہے۔ کیوں دوستو، صحیح کہا نا؟ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہ بھی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ لونلیسٹ برڈ۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم جس حقیقت سے آپ کو روبرو کروانے جا رہے ہیں، شاید آپ اس پر یقین نہ کریں۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں، مگر پرندوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جھنڈ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اکٹھے رہنے سے یہ پرندے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے پرندے بھی پائے جاتے ہیں جو اکٹھے رہنے کی بجائے اکیلے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں؟ انہی پرندوں میں سے ایک پرندے کا نام نائجل ہے، جو کہ تنہائی پسند پرندہ کہلایا جاتا ہے۔ اگر آپ سکرین پر چلنے والی ویڈیو پر غور کریں تو آپ کو ایک حقیقی نائجل پرندہ دکھائی دے گا، جبکہ اس کے ارد گرد پتھر سے بنے ہو بہو نائجل نظر آئیں گے۔ دراصل یہ مصنوعی پرندے اس حقیقی پرندے کی خاطر انسانوں نے بنائے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس جزیرے پر انسانی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایک نائجل آ کر آباد ہو گیا، تاہم اس کے ارد گرد اس کی برادری کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔
اکثر سیاح ادھر کو آ نکلتے تو یہ پرندہ ان سے اپنی زبان میں شکایت کرتا کہ وہ اکیلا ہے۔ اس کی اس پریشانی کو ایک شخص نے بھانپ لیا اور اس شخص نے اس جزیرے پر پتھر کے نائجل نصب کروا دیے، جس کے بعد یہاں رہنے والے اس حقیقی پرندے میں ایسا بدلاؤ آیا جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اس جزیرے کے قریب رہنے والے ایک شخص نے انکشاف کیا کہ اس حقیقی نائجل کو ایک پتھر کے نائجل سے پیار ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ پرندہ اسی جزیرے پر آباد ہے اور کسی صورت یہاں سے کوچ کرنے کو تیار نہیں۔ جوپیٹر دی لائن۔ معزز دوستو، سرکس جسے بیشتر افراد پسند کرتے ہیں واقعی دلچسپ مناظر سے بھرپور ہوتی ہے، اور اسی سرکس میں جانوروں کو انسانوں کے سامنے کرتب کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں شیر قابل ذکر جانور ہے۔ شاید آپ اس بات سے بھی واقف ہوں کہ سرکس میں کرتب کرنے والے جانوروں کو سالہ سال انسانوں کی جانب سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس دوران ان سے ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ جسے سن کر انسانیت شرما جائے۔ ایک ایسی کہانی جوپیٹر دی لائن نامی سرکس کے ایک شیر کی ہے۔ جوپیٹر کولمبیا کے ایک سرکس میں کرتب دکھانے کے لیے رکھا گیا تھا، جو یومیہ ہزاروں انسانوں کے سامنے پرفارم کرتا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ انسانوں نے اپنی حیوانیت کا اظہار کرتے ہوئے جوپیٹر کے پنجوں کو کاٹ دیا تھا اور اسے کھانا بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر دیا جاتا۔ جوپیٹر کی حالت جب نہایت خراب ہو گئی تو سرکس والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب انہیں جوپیٹر کی ضرورت نہیں رہی، جس کے بعد انہوں نے اس شیر کو ایک شیلٹر میں بھجوا دیا جہاں یہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار سکتا تھا۔ جوپیٹر کو کولمبیا کے ایک چڑیا گھر میں رکھا گیا۔ اس چڑیا گھر میں جوپیٹر کا وزن تیزی سے گرنے لگا۔ یہ اتنا دبلا پتلا ہو چکا تھا کہ اسے پہچاننا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اس چڑیا گھر میں اینا ٹولا نامی اس خاتون نے جوپیٹر کا اچھے طریقے سے دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ اینا نے جوپیٹر کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا سوچا۔ ڈاکٹر نے جب جنگل کے بادشاہ کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ جوپیٹر دی لائن کے گردے اور لیور خراب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے دی جانے والی منشیات تھی جو اسے سرکس کے ٹرینرز کی جانب سے دی جاتی تھی تاکہ یہ ہمیشہ نشے میں رہے اور رنگ ماسٹر کا حکم مانتے ہوئے سرکس میں آنے والے انسانوں کا دل بہلا سکے۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسے انسان موجود ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور ایسے انسانوں کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی دلچسپ اور معلومات سے بھری ویڈیوز آپ کو صرف اور صرف اردو کور پر ہی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔